اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سیاستدان اپنے اختلافات اور اپنے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔ زیادہ تر سیاسی لڑائیاں جھڑے بازی کے باعث ہوتی ہیں، لیکن لڑائیوں میں ذاتی پسند اور ناپسند کا کسی بھی قسم کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ کل تک جو چور اور ڈاکو تھے، آج انہی کی منہور منت حکومت کے مدد اٹھے جا رہے ہیں، اور جو یارانے من تھے وہ اس قابل بھی نہ رہے کہ ساتھ چل سکتے، اور آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ ان کو جانا ہی پڑتا ہے۔ اگر موجودہ سیاسی حالات کی جانب دیکھا جائے تو اس وقت پاکستانی سیاست کے میدان میں عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور اس کی تمام تر وجہ حکومتی پارٹی خود ہے۔ ایک وقت تھا کہ جہانگیر ترین اس پارٹی کے لیے نہ دن دیکھتے تھے نہ رات، اور ان کا جٹ طیارہ پورے پاکستان کے طول و عرض میں محو پرواز رہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے آزاد اور دیگر جماعتوں سے جیتنے والے امیدواران کو محلات میں لایا جائے اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کر کے پنجاب اور مرکز میں حکومت بنائی جا سکے۔ وقت گزرا اور وہی ستون جس نے اس محل کا سارا وزن اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھا تھا، اب اسی محل کو گرانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد اگر آئی ہے تو اس میں سب سے کلیدی کردار جہانگیر ترین گروپ ہی ہوگا، کیونکہ جن ایم این ایز اور ایم پی ایز کو انہوں نے جیٹ طیارے پر سوار کر کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر چھوڑا تھا، اب وہی تمام تر سواریاں دوبارہ ان کے جیٹ طیارے پر سوار ہو کر کسی دوسرے پلیٹ فارم پر جانے کی تیاریوں میں ہے۔ ایک جانب پی ڈی ایم کے سربراہ اور زرداری صاحب کی ملاقات بھی طے ہو گئی ہے، جو کہ بدلتے ہوئے سیاسی موسم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جہانگیر ترین کی لندن میں نواز شریف کی ملاقات نے ایک بھونچال پیدا کیا تو حکومتی وزراء نے ببانگ دہل اس بات کا اظہار کیا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، عدم اعتماد لائیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ زرداری صاحب اور نون لیگ کے وفد کی چودھری برادران سے ملاقات ہوئی تو مونس الہی کو ایک تقریب میں کہنا پڑ گیا کہ وزیر اعظم آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور دیگر وزراء نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، جہانگیر ترین کی جانب سے پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن آج مخدوم احمد محمود کے گھر ہونے والی ترین اور شہباز ملاقات نے حقیقت میں حکومتی صفوں میں کھلبلی مچا دی ہے، اور حکومتی وفاقی اور صوبائی وزراء کی جانب سے آنے والے پے در پہ بیانات اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ آج اپنے پینل سے اسی بدلتے ہوئے سیاسی موسم پر بات کرتے ہیں۔ عارف عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ عارف عباسی صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف سر، اس وقت جو منظرنامہ بدلا ہوا ہے اہم ہو چکا ہے، کوئی خوف، خطرہ، تبدیلی کا اشارہ؟ رحمان الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہانگیر ترین گروپ کا ویسے وہ سب بنا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں جو شخص جیتا ہے وہ عمران خان کا امانت دار ہے، اس کے ووٹوں کا، اور اگر اس نے عمران خان سے اختلاف کرنا ہے تو پہلے وہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے، جو جمہوری اصول ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین ہوں یا ان کے جو بھی ساتھی ہوں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ مستعفی نہ ہو جائے۔ تو ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں، ہم بالکل ریلیکس ہیں، اور باقی جو معاملات ہیں عدم اعتماد کے، وہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے۔ اگر اپوزیشن کے پاس تعداد ہے اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے تو ہم اس کو بھی جمہوری انداز میں ویلکم کریں گے، بالکل خوش دلی کے ساتھ۔ یہ ان کا حق ہے، اور یہ حق وہ کسی ٹائم بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں تو کسی قسم کی کوئی پینک، کوئی کسی کی گھبراہٹ یا کسی قسم کی کوئی اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری الحمدللہ پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، اور جب تک یہ اکثریت ہے عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم ہے۔ سر صدیق الفاروق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ صدیق الفاروق صاحب، سر جہانگیر ترین گروپ کا دوبارہ سے ایک کلیدی کردار نظر آ رہا ہے ملکی سیاست میں، کیا تبدیلی آ سکتی ہے سر منظرنامے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ ہے جی کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے ملک اور قوم کے حوالے سے ہی صحیح کہ پھر لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، اور ریاست پاکستان کو جتنا نقصان عمران خان کے ان تقریباً 4.25 سالوں میں پہنچا ہے، اور عوام کی زندگی جس گردی بڑھ ہے، گورننس بڑھ ہے، جی شاید رابطہ منقطع ہوا ہے، دوبارہ سے کال کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں عارف عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ان کی بھی ملاقات ہے پاکی زرداری صاحب سے،
तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं सर, ऐसे में वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाए गए या आए जहांगीर तरीन साहब की वजह से, तो अब कैसे आप कह सकते हैं कि हुकूमत परेशानी में नहीं है? वो तमाम लोग वापस जाएंगे तो हुकूमत डगमगा जाएगी। नहीं, देखें, सियासतदानों का आपस में मिलना कोई बुरा शगुन नहीं है, अच्छी बात है। सियासतदानों को मिलना चाहिए और जो मुल्कत के मामलात है, जो दरपेश चैलेंजेस हैं, उसके मुताबिक अपने अपना लाए अमल तैयार करना है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरी ये कहने का मकसद ये है कि हमें 90 की दहाई से सबक सीखना चाहिए और 90 की दहाई में वापस नहीं जाना चाहिए। इससे पहले 3 हुकूमतों ने टर्नओवर अपना पूरा किया, 2003 से 2008, फिर 2013, फिर 2018। तो इसमें हमें लेकिन सर वज़ीर आज़म ने तो अपना टर्नओवर पूरा नहीं किया। कैसा रहे कि अगर सिर्फ वज़ीर आज़म बदल जाएं? तो लाजमी है कि हमने उसी रवायात को, जो बुरी रवायत है, उसको कायम रखना है। मेरा ये ख्याल है कि हमें मैच्योरिटी। तो आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अगर अपना टर्नओवर पूरा नहीं किया बतौर वज़ीर आज़म, तो ये एक बुरी रिवायत थी? आप बिल्कुल देखें, मैं ये बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरा वो केस तो आप लेके गए थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो आज आपको ही वो बुरा लगने लग गया? डेफिनेटली केस जो है, केस जब होते हैं तो केस लड़े जाते हैं। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर अगर बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल पुख्ती जो है वो इसी में है कि जो किसी के पास मैंडेट हो उसको पूरा करने का मौका दिया जाए। और ये तो आपने नून लीग के हक की बात कर दी ना सर? नहीं, नून लीग के हक की नहीं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, सियासी बात कर रहा हूँ। एक पॉलिटिकल वर्कर जो सारी जिंदगी लगाता है रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, जमहूर की आवाज के लिए, तो उसको हमें थोड़ा सा अपनी जातों से, अपने सियासी मफादात से ऊपर हो कि इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जमहूरी असूलों में जितनी पुख्तगी आएगी, जितना हम जमहूरियत पे ज्यादा इंसार करेंगे, इतना इस मुल्क के मसाइल जो है उनमें भी कमी आएगी और हम बेहतर फैसले करने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ वापस मौजूद हैं। आरिफ अब्बासी साहब, लेकिन बात कुछ जम नहीं पा रही जो आप बात कर। सदीकुल फारूक साहब, आज जो मुद्दत नहीं पूरी करने दी गई नवाज शरीफ साहब को, उसके ऊपर भी आरिफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि गलत हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ आरिफ अब्बासी साहब की सोच है या पूरी पीटीआई की सोच बदल गई होगी? देखिए जी, आरिफ अब्बासी साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनकी इस बात से तो मैं मुतफिक हूं, लेकिन असल मसला यह है कि नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर तो या अदम एतमाद से तो नहीं उतारा गया। और फिर उस वक्त 5.8 GDP थी, डॉलर का रेट 100 रुपए था, हमने जनाब अली लोड शेडिंग खत्म की थी, दहशतगर्दी खत्म की थी, वो मामला और था। इस वक्त आपने जो सवाल किया और लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई थी, वो ये है कि इमरान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर मजाक बना दिया है, मईशत तबाह हो गई है, खते गुर्बत से 1 करोड़ लोग मजीद नीचे चले गए हैं, दहशतगर्दी बढ़ गई है, गवर्नेंस फेल हो गई है, मईशत तबाह हो गई है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अवाम चाहते हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ा दी जाए, सर्वे भी बता रहे हैं। तो जो भी इस हुकूमत से अदम एतमाद के जरिए आईनी तरीके से जान छुड़ाएगा, अवाम उसके शुक्रगुजार होंगे, नहीं तो फिर वो खुद सड़कों पर निकलेंगे। सर जनाब आरिफ अब्बासी साहब, अगर अदम एतमाद से सर आप घबराए हुए नहीं है तो फिर काबीना में इजाफा क्या मानी रखता है? और आज आपने जो बात की है गुज़िश्ता वज़ीर आज़म के हवाले से, वो भी निशानदेही तो यही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घबराहट तो मौजूद है। नहीं जी, बिल्कुल सियासी लोग नहीं घबराते हैं। हम ये समझते हैं कि ये सियासी जद्दोजहद का समर है कि इस मुल्क में लाकानूनियत की तरफ, गैर जमहूरी अमल की तरफ इतने हालात में भी कोई नहीं देख रहा। तो पॉलिटिकल वर्कर हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखते हैं और ये हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हम 90 की दहाई में दोबारा ना जाएं, छांगा मांगा दोबारा ना हो, बूरबंद दोबारा ना हो, और इस मुल्क के अवाम का जो मैंडेट दिया है उसका एहतराम किया जाए। और जो भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां पाकिस्तान में जो जमहूरियत पे यकीन रखने वाली हैं, उनको जमहूरियत के लिए सोचना चाहिए। इक़्तिदार आते जाते रहते हैं, इसमें साल 6 महीने 1.5 साल कोई बड़ी अहमियत नहीं रखता, लेकिन जमहूरियत रवायात को हमें पुख्ता करना चाहिए और किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा करनी चाहिए कि
ہمیں کوئی اس جمہوریت کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہو جائے تو ہم سب کے لیے سب سے پہلی پرائرٹی سر عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو جمہوریت کو کیا خطرہ ہوگا اس سے؟ نہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے عدم اعتماد ایک جزو ہے، لازم جزو ہے جمہوریت کا، پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اگر عدم اعتماد میں 172 ان کے پاس نمبرز ہیں اپوزیشن کے پاس تو موسٹ ویلکم، ہم تو کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، منڈیاں نہیں لگنی چاہیے، زمین نہیں بکنے چاہیے. سر خرید و فروخت کون کر رہے ہیں سر؟ کون کرے گا خرید و فروخت؟ نہیں ہونی چاہیے نا. دیکھیں ہمارے پاس تو اکثریت ہے. نہیں آپ نے بات کی ہے نا سر خرید و فروخت. سر دیکھیں سر آپ نے خرید و فروخت کی بات کی ہے نا، تو کہیں تو بات جاتی ہوگی نا. کیسے خرید و فروخت کا کیوں آپ کو لگا کہ کوئی خرید و فروخت کرے گا؟ نہیں دیکھیں جس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں، متضاد دعوے ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پاس 22 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 24 ہے. یہ کوئی میں اب کیا لفظ استعمال کروں، نہیں کرنا چاہتا. ہاں ایک طریقہ ہے، اگر ہمارا کوئی الائز ہمیں چھوڑ جاتا ہے، اتحادی چھوڑ جاتا ہے، اٹ وڈ بی اے پولیٹیکل گیم، اور اس میں جمہوری انداز میں چلو میں آسان کر دیتا ہوں اس کو آسان کر دیتا ہوں. عارف عباسی صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے تو آپ کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ وہ خرید و فروخت کریں گے؟ نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہانگیر خان ترین خود تو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہے، لیکن جو بھی شخص چاہے وہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ بیٹھا ہے یا کہیں بھی بیٹھا ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتا ہے، بیٹ پہ ٹکٹ پہ جیتا ہے، تو وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا. وہ عمران خان کا ووٹر ہے، عمران خان کا امانت دار ہے، عمران خان کا قرض دار ہے، عمران خان کے ووٹ اس کو پڑے ہیں. وہ نہیں جا سکتے انلیس کو وہ استعفیٰ دے، دوبارہ الیکٹ ہو گئے کسی اور نشان پہ. اگر اس طرح کی توڑ پھوڑ ہوگی تو یہ ڈیفینیٹلی اس کو آپ سمجھے گا کہ خرید و فروخت کہیں نہ کہیں ہو رہی. اچھا سر، یہ جب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بدلے، جب چیئرمین سینٹ 2 دفعہ انتخابات کے بعد آئے، اس بارے میں کیا خیال ہے سر؟ کیا وہاں پہ تب جو الزامات آپ پہ لگے، مطلب ساری باتیں وہی کر رہے ہیں آپ جو سارے آپ جو کچھ کرتے چلے آئے ہیں الزامات کی زد میں، انہی خدشات کا اظہار آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، غلط کو غلط کہنا چاہیے. جہاں بھی جو بھی غیر جمہوری ہوا، میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے خلاف جہاں جس نے بھی جو کچھ کیا اس نے جمہوریت کے ساتھ دشمنی کی، اس ملک کے عوام کے ساتھ دشمنی کی. کل کی غلطی کی مثال بنا کے آج دوسری غلطی نہیں کی جا سکتی. اگر کہیں ہوا ہے، مجھے نہیں پتا، اگر کہیں ہوا ہے غیر جمہوری عمل ہوا ہے، غیر جمہوری روایات ہوئی ہیں، کہیں کوئی دھونس داندی ہوئی ہے، کہیں کوئی خرید و فروخت ہوئی ہے، وہ کل بھی غلط تھی، وہ آج بھی غلط. بالکل ٹھیک ہے. تاج حیدر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. تاج حیدر صاحب یہ بتائیے گا، جہانگیر خان ترین صاحب کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سے ملاقات، اس کے ساتھ ساتھ سر پی ڈی ایم بھی ایکٹیو ہے اور زرداری صاحب سے ملاقات بھی طے ہے. سر کیا کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے سر؟ مجھے پتا نہیں ہے، تو کوئی نجومی آپ کو بتائے گا. ہم تو صرف اس کی راستہ جانتے ہیں کہ عوام کو متحرک کیا جائے اور وہ لیکن سر اس عوام کو متحرک کرنے میں الٹیمیٹ گول جو ہے وہ حکومت گرانے کا ہے؟ نہیں، یہ حکومت گرانے سے آگے کی بات ہے. یہ جو ہے یہ آئی ایم ایف سے ہماری لڑائی ہے، جس نے کہ ہماری معیشت کو تباہ کیا ہے. امریکی سامراج سے ہم لڑ آج سے نہیں لڑ رہے. سر جلسے جلوس کرنے سے معیشت کیا مزید نہیں آپ سمجھتے کہ اس پہ امپیکٹ کچھ پازیٹیو نہیں آئے گا؟ دیکھیے یہ جلسے جلوس یہ تقریبات نہیں، یہ جدوجہد ہے. اور یہ عوام جس وقت سڑکوں پہ نکلیں گے اور یہ بات واضح ہوگی اور سب گزر رہی ہے اس چیز سامنے ہے، تو پھر نظام معیشت بدلنا ہوگا. صرف حکومت ہی نہیں جاتی ہے، نظام معیشت جاتا ہے. اچھا سر، یہ جلسے جلوس پہلے بھی کیے جاتے رہے اسی حکومت کے اندر، اس وقت کوئی پازیٹیو امپیکٹ نظر نہیں آیا اس وقت سے، اب کیسے ایکسپیکٹ؟ دیکھیے آپ تو پہلے بھی بات کر رہے ہیں، میں تو 55 سال سے مار رہا ہوں. جی یہ تو لڑائی ہے جو چل رہی ہے امریکی سامراج سے، اور یہ بہت پہلے سے چل رہی ہے. جب لیاقت علی خان نے پبلک سیکٹر کے اندر CIGC بنائی تو لیاقت علی خان کو شہید کیا. یہ تو بات ہی ہے کہ ہم پبلک سیکٹر کے ذریعے اکانومی کو بھی ٹھیک کریں گے یا سرمایہ داروں کے ہاتھ میں اور باہر کی طاقتوں کے ہاتھ میں اپنی اکانومی کو دے دیں گے.
अच्छा सर, जनूबी पंजाब में बड़ा क्लियर स्टांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप समझते हैं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से जो है वापस आएगी जिस तरह से सिंध के अंदर जो है वो हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए, पंजाब की पार्टी फिर अपनी नजरियाती असास के ऊपर जा रही है। जो गरीब और अमीर का तजाद है, जो उनके इस्तेसाल के खिलाफ हमारी जद्दोजहद है, पंजाब पार्टी उस पर जा रही है। और पहले भी पंजाब हमारे साथ था, फिर ये आ गई मजहबी पसंदी जिसने बीच में ये गड़बड़ कर दी। फिर ये आ गई बात कि जी प्राइवेट सेक्टर जो है वो मुल्क को आगे लेके जाएगा। अब ये सारी चीजें जो है ये खुल चुकी है लोगों के सामने, और अब हमें पब्लिक सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री को लाना होगा, प्राइवेट सेक्टर साथ साथ चलेगा, क्योंकि मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज होना है, मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ानी है। मुल्क की जो पैदावारी लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसकी जो इनपुट्स हैं, गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन तमाम चीजों की कीमत हमें कंट्रोल करनी है। हमें लोगों की जो उजरत है वो बढ़ानी है ताकि लोगों की कीमतें खरीद बढ़े। तब जिस वक्त के पैसा गर्दिश में आएगा, सरमाया जिस वक्त गर्दिश करेगा, तब हमारी इकोनॉमी उठेगी। ऐसे तो नहीं ठीक है जो है वो चंद हाथों में जाके वो जम जाए और इकोनॉमी जो है वो पड़ी रहे और कुव्वत खरीद अवाम की जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। सदीकुल फारूक साहब, सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि आपके दौरे हुकूमत में सनत तरक्की करती रही, लेकिन चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें, वो हमेशा ये कहते हैं कि तबाह कर दिया सब कुछ। अगर वापस आपकी हुकूमत आती है तो सर कैसे सबको रिवाइव करेंगे? सदीकुल फारूक साहब, सदीकुल फारूक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज सर, जी आ रही है आवाज। जी जनाब, बात यह है कि एक सियासी कारकुन या कोई सियासी लीडर जो दावा चाहे करे, आप आवाम से पूछें। आप लोगों ने सर्वे किए हुए हैं कि नवाज शरीफ दौर में बिजली की क्या पोजीशन थी, पीपल्स पार्टी के दौर में क्या थी, इवन परवेज मुशर्रफ के दौर में क्या हाल था, चीनी, गंदुम, अमनो अमान, दहशत गर्दी, ये सारी चीजों तो वो बताएंगे, आवाम बताएंगे। हमारा दौर नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का दौर बहुत बेहतर रहा। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि हम आते ही पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह सब लोगों को, सब पार्टियों को एतमाद में लेंगे, और हमें मालूम है कि मुल्क के मफादात किन चीजों में हैं, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जहां इन्होंने वो सारे दौरे काटी हैं इमरान खान साहब एंड कंपनी ने, वो उन दौरों को पकड़ेंगे और जोड़ के आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस वापस आएगा। ये अपना इन्वेस्टर हो, सनतकार हो, आम आदमी हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, दहशत गर्दी इंशाल्लाह खत्म होगी जिस तरह पहले की है, तो मामला जो है दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा आरिफ अब्बासी साहब, सर चलें, अपोजिशन का अपना एजेंडा होगा, आप कहते हैं। आरिफ अब्बासी साहब के हवाले से एक जुमला मैं अर्ज कर दूं। जी प्लीज। एक जुमला। जी आरिफ अब्बासी साहब ने बहुत ही मजे हुए सियासी कारकुन की बातें की हैं। मैं भी एक सियासी कारकुन हूं, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जमहूरियत और ये कि 90s का दौर हम वापस नहीं लाना चाहते। इस हवाले से आरिफ अब्बासी की सोच जो है वो तो बहुत मंझी हुई, बड़ी सीजनड है, लेकिन अफसोस है कि इमरान खान साहब, उनके विफाकी वज़रा, उनके 2 वज़रा आला, उनकी सोच, उनके बयानात जो हैं वो इससे बरअक्स है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, फिर मैं आरिफ अब्बासी साहब से इस पे लेता हूं कमेंट। आरिफ अब्बासी साहब सर। नहीं देखें, सदीकुल फारूक साहब बताएं, पिछले 3.25 साल में किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई हो, किसी MPA MNAs के साथ इस तरह किया गया जैसे पहले होता था। मैं सदीकुल फारूक साहब के स्ट्रगल से भी वाकिफ हूँ, उनकी जदोजहद से भी वाकिफ हूँ, उनकी कुर्बानियों से भी जमहूरियत के लिए, लेकिन हमें थोड़ा सा दिल बड़ा करके आगे बढ़ना चाहिए, और बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त के दरमियान जो फर्क है उसे खत्म करके हम बर्दाश्त की तरफ जाना चाहिए। आरिफ अब्बासी साहब, जो कुछ आपकी जब हुकूमत बननी थी, जो कुछ होता रहा जहांगीर तरीन साहब के तैयारे के अंदर ही, आज आप वो सारी बातों को अपना खदशे के तौर पर क्यों जाहिर कर रहे हैं? तहफ्फुज़ात क्यों हैं आपको? सर क्या उस वक्त हुकूमत बनाने के लिए क्या नून लीग के बंदे तोड़ के नहीं लाए गए? नहीं, मेरी बात सुने, सब आजाद लोग लाए गए,
کوئی جیتا ہوا نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا MNA MPA اس حکومت میں اس وقت تک نہیں ہے. جو لوگ لائے گئے وہ انڈیپینڈنٹ جیتے تھے، ان کے پاس آپشن تھے، وہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے تھے. کچھ لوگ پنجاب میں آزاد گئے، نون لیگ کے ساتھ بھی گئے. اچھا سر، وہ آزاد بس ویسے ہی آگے ہیں سر کہ جہانگیر صاحب آگے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ انسینٹیو ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ اٹریکشن ہوئی ہوگی. جب حکومت بننے جا رہی ہوتی ہے جس پارٹی کی، جو میجارٹی پارٹی ہوتی ہے، یہ روایتی طور پہ جو آزاد جیتتے ہیں وہ نارملی اسی طرف جاتے ہیں جہاں ان کو یہ وہ نظر آ رہا ہو کہ یہاں حکومت بننی اس پارٹی کی ہے. تو یہ تو آپ پہلے بھی ہسٹری دیکھ لیں، آزاد امیدواروں کی ہماری طرف جاتے ہیں، اور قومی اسمبلی میں ہماری اکثریت تھی اور میجارٹی پارٹی تھی، لارجسٹ پارٹی تھی. ہمارے پاس ظاہر سادہ اکثریت نہیں تھی. لوگ اس طرف آئے ہیں کہ بھئی ان کے پاس زیادہ سیٹیں نہیں کہ حکومت بنے گی. اس میں ہمیں کبھی بھی وہ نہیں رہا کہ انسینٹیو بھی ہوئے ہوں گے. یہ بھی نہیں کہتے کوئی اللہ واسطے یا غیر سوالی سے آیا ہوگا، بٹ جب جو الیکشن لڑتا ہے وہ اس طرح کی انسینٹیو کے پیچھے جاتے ہیں. بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں. تاج حیدر صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے. ایک شارٹ بریک، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تاج حیدر صاحب سر یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات طے پا چکے ہیں سر؟ ایک پیج پر ہیں، مل کے چلیں گے؟ جی اس حکومت کی مخالفت کا اور IMF کی مخالفت کا تعلق ہے. جہاں تک ملک میں آزادانہ ایماندارانہ انتخابات کرانے کا تعلق ہے تو اس میں ہم بالکل ایک طرح سے سوچتے ہیں. ان کی جدوجہد ہماری جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد ان کی جدوجہد. معیشت کو کس طریقے سے آگے لے جایا جائے اس کے اوپر ظاہر ہے ان کا ایک نظریہ ہے، ہمارا دوسرا نظریہ ہے. لیکن اس کے اندر بھی ہماری پوری کوشش یہ ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے منشور میں بھی کہا تھا کہ یہ ہمارا منشور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تمام پارٹیوں کو ساتھ بٹھائیں گے اور تمام پارٹیوں کو بٹھا کے ساتھ اور ایک مشترکہ ہم پروگرام معیشت کو آگے بڑھانے کا کریں گے. کیونکہ اتفاق رائے جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. جہاں تک اس حکومت کے خلاف جدوجہد کا تعلق ہے، جہاں تک IMF کی جو تباہی آ رہی ہے اس کے خلاف جدوجہد کا تعلق ہے، اس میں ہم اور وہ ایک ساتھ ہیں. اور ہم نے اپنے تمام جو احتجاجی پروگرام ہیں اس کے اندر ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور شریک ہوں، اور اگر ان کی طرف سے دعوت ہوگی تو ہم شریک ہوں گے ان کے احتجاجی پروگراموں. بالکل صحیح ہے. صدیق الفاروق صاحب سر، پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے وہ کس طرح سے آگے موو فارورڈ کرے گی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا PDM کے ساتھ مل کے چلنے پر اتفاق ہے؟ جی بالکل. ہم آئین کی بالادستی، جمہوری اصولوں کے یعنی فالو کرنا انہیں، اور ملکی مفادات اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں. یہ ایک پیج چونکہ عام آدمی کی سمجھ میں جلدی آ جاتا ہے، اور جیسا کہ تاج حیدر صاحب نے فرمایا، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے عمران خان صاحب کی، یوں لگتا ہے جیسے IMF کے ملازمین اور ریکوری افسر ہیں یہ، اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جب سی پیک فریز کیا، انہوں نے جب نئے اور FIA کو استعمال کیا، انویسٹر کو بھگایا، تو وہ لوگ سرمایہ نکال کے باہر چلے گئے. ڈالر مہنگا ہو گیا. خود حکومتی لوگوں نے ڈالر خرید کے جمع کر رکھے ہیں، اور فیصل واؤڈا جیسے لوگوں نے کہا 200 روپے کا ڈالر ہو جائے گا. اس طرح سے اور عملاً غلط فیصلے کر کے انہوں نے ملکی معیشت تباہ کیا. تو ہم اسے بحال کرنا چاہتے ہیں ان دی انٹرسٹ آف اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ ان دی انٹرسٹ آف پیپل آف پاکستان. تو اس میں ہم سارے اکٹھے ہیں، اور ہم اس بات پر بھی اکٹھے ہیں کہ جو تبدیلی ہو وہ آئین اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہو، عدم اعتماد ہو یا پرامن احتجاج ہو. تو اس میں ہم انشاءاللہ سب اکٹھے ہیں. باقی اگر پیپلز پارٹی معاشی طور پر کچھ دو چار اصول ان کے کچھ الگ ہیں، یا وہ کچھ تھوڑا سوشلزم سے متاثر ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن کنسنسس تو بن سکتا ہے نا. تو کنسنسس ہم انشاءاللہ بنائیں گے، کیونکہ ملک جس
جگہ دھکیل دیا گیا ہے، جس دلدل میں، وہاں سے نکالنے کے لیے ہمیں سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کسی وقت جا کے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ باز امیر جو ہیں ان کو بھی ساتھ ملانا پڑے، تو ملائیں گے ہم انشاءاللہ. بالکل صحیح. عارف عباسی صاحب، سر آپ کو اختلاف ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون سے سیاسی طور پہ بھی، اور اپوزیشن کے طور پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اختلاف ہوگا، لیکن جس ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں وہ آئی ایم ایف یا مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے نا سر کہ 4.25 سالوں کے اندر جو کچھ عوام برداشت کر رہی ہے، سہ رہی ہے، اور جس طرح سے وہ گھبرا رہی ہے، یعنی عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو بھی بات کی تاج حیدر صاحب نے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح سے، بلکہ یہ ریکوری آفیسر کی بات اف آئی ایم ناٹ رانگ صدیق الفاروق صاحب نے کی ہے، تو سر یہ سارا کچھ تو عوام کی جیب سے نکل رہا ہے، اس کے اوپر آپ کیسے انکاری ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جو معیشت کے حالات ہیں، جو ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو ہمارے زراعت کے حالات ہیں، اتنا اقتصادی طور پہ جتنے بھی معاملات ہیں، اس پہ سارے لوگوں کو یکجا ہونا پڑے گا، دیر یا بد دیر. یہ جو چیزیں خراب ہوئی ہیں یہ اوور دا نائٹ نہیں ہوئی، یہ 3 سال میں بھی نہیں ہوئی. سر یہ کیسے یکجا ہوں گے جبکہ مساق معیشت کی بات کی گئی تو آپ نے اس کے اوپر انکار کر دیا، تو اب آپ کیسے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں سر؟ آپ میری اگر آپ تھوڑی سی عرض سن لیں، دنیا کے جتنے سیولائز معاشرے ہیں، سیولائز جہاں جمہوریت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں خارجہ، داخلہ، معیشت، ٹریڈ، اس میں لانگ ٹرم پالیسیز بنتی ہیں اور اس میں میکانزم سیٹ کر دیا جاتا ہے، گول سیٹ کر دیا جاتے ہیں. اس کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے ان کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے جو نیشنل لیول پہ ہوتی ہے، کنسنسس سے ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑی بہت ہی تبدیلی کے ساتھ اپنا جو ان کا مینیفیسٹو آتا ہے اس کے مطابق آگے چلتے ہیں. بدقسمتی کا آپ دیکھیں، ایمانداری سے سوچیں، جب آئی پی پیز پاکستان میں لگے اس میں ساری پارٹیاں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی لگے، نون لیگ کے دور میں بھی لگے، اور وہ سارے آپ کو پتہ ہے کیروسین آئل پہ تھے اور امپورٹڈ انرجی پہ تھے. تو اس میں آپ نے اپنی معیشت کو گروی رکھا دیا، ایک طرح کے سے کہ آپ کے پاس جو نیچرل ان پٹ تھی، ہم پانی پہ سے بجلی پیدا کر سکتے تھے، اس کی طرف ہم نہیں گئے باوجود. تو اب اس کا کوئی بھی حکومت ہوتی جب تیل کی پرائسز اوپر جائیں گی، بجلی مہنگی ہوگی، تو اس میں اب آپ یہ چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی یا پی ٹی آئی کی، آئی پی پیز کا لگنا ہی ہماری معیشت کے لیے زہر قاتل تھا. یہ میں اسمبلی میں تھا اس ٹائم جب میں نے یہ بات کی تھی کہ آئی پی پیز تو ہم نے لگا دیے، اس کا تیل کہاں سے لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وافر پانی دیا، آپ ہائیڈرو کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیلکولیٹ کریں 92 سے آج تک جتنا ہم آئی پی پیز کی سبسڈائز کی مد میں ٹریلین آف ڈالر دے چکے ہیں، اس سے ہائیڈرو کے لاتعداد ڈیم بن سکتے تھے. یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم پاکستان کا توانائی ہے. سر یہ 4.25 سال میں تو یہ غلطیاں ٹھیک ہوتی بھی نظر نہیں آئی. ہم نے ڈیم بنائے ہیں جی، اس ٹائم 4-5 بڑے ڈیموں پہ کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی کیونکہ آپ کی جو ان پٹ ہے وہ مہنگی ہوگی. آپ کی توانائی مہنگی ہونے سے آپ کی جب ایکسپورٹ جب ختم ہوئی تو آپ کی معاملہ میں پریشر آیا. تو ہمیں بنیادی چیز یہ توانائی پہ سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ ہم اتنی مہنگی توانائی نہیں افورڈ کر سکتے. اور اس کے بعد ہائیڈرو میں جانا ہوگا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی، اگر آپ کے پاس ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار ہوتا تو 4.25 سال تو تھے نا اسی دوران. اب ڈیم اوور دا نائٹ نہیں بنتے. آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 بڑے ڈیم ماشاءاللہ بن رہے ہیں اور اس قوم کے، وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے. ان پہ جب پروڈکشن شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری توانائی سستی ہوگی، حالات بہتر ہوں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو اپنے سر وہ تو نواز شریف نے شروع کیے تھے، اس پہ تختیاں آپ اپنی لگا رہے ہیں سر، پیمنٹ کر گئے تھے سر. میں نے یہ کلیم نہیں کیا کہ پی ٹی آئی نے بنائے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جس نے بھی شروع کیا ایوب خان بنا گیا سر، انہی کو برا کہہ رہے ہیں، انہی کو برا کہہ رہے ہیں سر. آپ انہی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا. پاکستان کی قوم کے پیسے سے بن رہے ہیں، پاکستانی قوم بنا رہی ہے. دیر یا بد دیر، ان میں نہیں دیر ہونی چاہیے. بادشاہ ڈیم میں دیر نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ جو دریا کنار پہ ڈیم بن رہا ہے اس میں نہیں دیر ہونی چاہیے تھی. اس طرح یہ دیر ہونے سے آئی پی پیز کو جو ہم نے کھربوں ڈالر دیے ہیں
زر مبادلہ کی شکل میں دیا، وہ بچ جاتے اگر یہ ڈیم ہم 10 سال 15 سال پہلے بنا لیتے. صدیق الفاروق صاحب، سر آئی پی پیز کے اوپر ابھی تک وہی چیزیں چل رہی ہیں سر، اور الزامات اتنے سال بعد بھی جو ہے وہ لگ رہے ہیں ماضی کی حکومتوں پہ، سر کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے؟ آئی پی پیز کا جواب میں براہ راست آپ کو دیتا ہوں کہ جس وقت ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، فیصل آباد سارا بند، سب کچھ صنعت بند، گھریلو ماحول تباہ، لوگ پریشان، تجارت تباہ، اس وقت ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی 3.5 سال میں بنائی، جو پاکستان کے 70 سال میں اتنی نہیں بنی تھی، اور وہ ساری صنعت زندہ ہو گئی. اور 8 روپے اوسطن جو تھی نا وہ بجلی فی یونٹ تھی، اور 1200 یا 1000 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھا. اب انہوں نے اوسطن 28 روپے یونٹ، جو ابھی جا کے 33 روپے یونٹ بن جائے گی، بجلی کر دی ہے. اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2000 ارب سے اوپر، 2200 ارب سے اوپر چلا گیا ہے. نمبر 1، قرضے ان کو 30,000 ارب 70 سال میں ملے، انہوں نے 4.25 سال میں 55,000 ارب کر دیے، یعنی 4.25 سال میں 25,000 ارب. اچھا، اب یہ کہتے ہیں جناب کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت امپورٹ جو ہے، امپورٹس 3 گنا بڑھ گئی ہے، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 10 ارب سے زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ کہتے ہیں جی ابھی گندم ہمارے دور میں سرپلس تھی، چینی سرپلس تھی، پی ٹی آئی والوں نے اس کو برآمد کیا، بلکہ عمران خان صاحب کی منظوری سے برآمد ہوئی، 3 مہینے کے بعد پھر درآمد شروع کر دی، اور اوپر جناب پوری زراعت کو تباہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ہائیڈل پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 350 چھوٹے بڑے ڈیم ہم کے پی کے میں بنائیں گے. ان کو 9.25 سال ہو گئے ہیں، ان سے پوچھیں ایک ڈیم بنایا ہے؟ ہم نے جو اپنا دیامر بھاشا ڈیم ہے اس کی زمین خرید کے سب کچھ کر کے فائنل کر کے 40 ارب روپے بجٹ میں رکھے تھے کہ اس پہ کام ہوگا. ان سے پوچھئے کہ ان 4.25 سالوں میں دیامر بھاشا ڈیم کی ایک اینٹ انہوں نے رکھی ہے. یہ ہائیڈل انرجی کی بات کرتے ہیں، پن بجلی کی، کیا کیا انہوں نے؟ تو یہ نادانیاں ہیں. اب اپنا عباسی صاحب جیسے لوگ، جو عارف عباسی صاحب جیسے لوگ، وہ کہیں انڈائریکٹلی کہیں ڈائریکٹلی، چونکہ ان میں ضمیر زندہ ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن ساتھ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. وہ ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا، عمران خان کی نااہلی اور ناکامی ڈیفینڈ نہیں ہو سکتی نا، بس یہی مصیبت ہے. تو اس لیے اب ہم ان کی جان چھوڑانا چاہتے ہیں، عارف عباسی سمیت پوری قوم کی، کہ اس طرح کے نااہل اور ضدی لوگ جو ہیں ان سے جان جب تک نہیں چھوٹے گی، یہ ملک مزید دلدل میں گرے گا. بالکل ٹھیک ہے. تاج حیدر صاحب سر یہ بتائیے گا کہ ایک عوامی رابطہ مہم عمران خان صاحب نے بھی شروع کی ہے، اچھا اس پہ بھی عوام کا غم جفیر نظر آتا ہے. ایک طرف آپ بھی عوام کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں، تو سر ریزلٹس کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عوام تنگ تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو اتنے لوگ ان کے جلسوں کے اندر بھی آ رہتے ہیں، سر وہ کون لوگ ہیں؟ پتہ نہیں، میں نے تو سنا ہے کہ 6 ڈسٹرکٹوں سے لائے گئے تھے، اور ایک سامنے سے تصویریں ہوتی ہیں اور ایک جلسے کا جو آخری سے ہوتا ہے اس سے تصویریں ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں کہ بسم اللہ کریں، کیونکہ آخری مقصد ہمارا یہی ہے کہ ملک میں فری اور فیئر الیکشن پچھلے الیکشنز کی طرح نہ ہو، کہ جس طریقے سے جو پولنگ اسٹیشنوں سے دے کے پولنگ ایجنٹوں کو نکالا گیا اور 75,000 سے زیادہ فارم 45 صرف 128 فارم 45 دستخط تھے. تو یہ طریقہ اگر نہ، جو اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس کی لیجیٹیمیسی ہے کہ یہ ناجائز طور پہ اقتدار پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت جو کمزوریاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں. اور اگر ایماندارانہ الیکشن کے ذریعے کوئی الیکشن آئے گی، کوئی حکومت آئے گی، تو وہ سب کو ساتھ میں کرے گی، سب سے مشورہ کرے گی. اور جب بھی ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں مسائل کا حل نکالا آتا ہے. کوئی مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جن کا حل نہ نکالا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ حل کافی آسان ہے اور ان کو عمل لایا جا سکتا ہے. دوسری طرف میں یہ بھی اتفاق کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مالیاتی سامراج کا کنٹرول ہمارے اوپر چلتا رہا تو ہمارا ٹریڈ گیپ اور زیادہ بڑھے گا، ہمارے کرائسس اور زیادہ بڑھیں گے. یہ پھر جانا پڑے گا IMF کے پاس ایک نئے مشروط لون کے لیے. دوسری بات میں اس سے زیادہ خطرناک یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو
واپس لانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، میں خطرہ دیکھ رہا ہوں، کہ اسرائیل کی ریکگنیشن ہو جائے. اور ان تمام چیزوں سے اگر ملک کو بچانا ہے تو اس وقت پلیز دیر نہیں کی جا سکتی، اور عالمی مالیاتی سامراج سے ہمیں نکلنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عارف عباسی صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ یہ عوامی رابطہ مہم جو آپ نے شروع کی ہے، اس سے کیا گین کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ پہلے کچھ عوام کو ڈیلیور کریں گے، اس کے بعد یہ مناسب نہیں لگتی یہ والی بات؟ جو غلطیاں کوتاہیاں تو آپ نے خود بتا دی ہیں جو ہوئی ہیں، یا ابھی تک جو ریزلٹس آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. نہیں دیکھیں، عوامی رابطہ میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے عوام سے رابطہ رکھنا، عوام کے پاس جانا، اپنی کارکردگی لے کے جانا، اپنا مینیفیسٹو، اپنا منشور لے کے جانا. تو عمران خان تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیتیں دی ہیں، کراؤڈ پولر بھی ہیں، لوگ ان کے فالوورز بھی ہیں، لوگ ان کو مانتے بھی ہیں. اور ابھی آپ منڈی باؤلدین کا جلسہ دیکھ لیں، اس میں کئی سرکاری مشینری نہیں استعمال. میں آپ پورے وثوق سے کہتا ہوں، وہ جذبہ، وہ جوش جو نوجوانوں نے عمران خان نے دیا ہے وہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے سال ڈیڑھ سال بعد جب دوبارہ عوام میں جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان پہلے سے زیادہ اکثریت سے واپس اسمبلی میں آئیں گے، اور اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ سدھارنے میں عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. اچھا سر، یہ جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے کہ وزراء جو ہے وہ الیکشن کیمپین میں جا سکتے ہیں، یہ لانے کا کیا مقصد تھا سر؟ دیکھیں، آپ اس میں دو رائے ہیں. اگر مجھے کوئی میری ذاتی رائے پوچھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل ورکر کو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں سے رجوع کرے، لوگوں کے پاس جائے اور اپنی پارٹی کے لیے، اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہاں، اس پہ سرکاری وسائل نہیں استعمال ہونے چاہیے. کوئی ہمیں ایک ایسا طریقہ کار بنانا چاہیے کہ جو اگر سرکاری کوئی ایم پی ہے، ایم این اے، یا اپوزیشن کا ایم پی ہے، ایم این اے یا منسٹر کو جاتا ہے تو وہ سرکاری وسائل نہ استعمال کر سکے، کوئی اسکیمیں نہ اناؤنس کر سکے، کوئی سرکاری مشینری نہ استعمال کر سکے. ادروائز میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی میری اگر کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن ہو رہے ہیں اور میرے کونسلر یا ناظم نائب ناظم الیکشن لڑ رہے ہیں، تو مجھے اتنا حق ہونا چاہیے کہ میں اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان کی کنونسنگ کر اس کو کیسے، لیکن سر اس کو کیسے انشور؟ سرکاری وسائل تو سرکاری گاڑی بھی مجھے نہیں استعمال کرنی چاہیے، سرکاری افسروں کا نہیں استعمال کرنا چاہیے. مطلب سرکاری وسائل پہ پابندی لگا دیں. انڈیویجلی ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز پہ اس طرح پابندی لگانا میرا ذاتی خیال میں مناسب نہیں. ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو اپنے پارٹی کے لیے کنونس کریں. سر ایسا لگ رہا ہے جیسے علی امین گنڈا پور صاحب والا معاملہ، اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے. نہیں، علی امین گنڈا پور کو تو آپ دیکھ لیں، ان کو عدالت نے اجازت دے دی، ان کے بھائی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. تو یہ سیاست میں چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہتی ہیں. بقول شیخ رشید کے ٹک ٹک لگی رہتی ہے. تو ہمیں بہرحال قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور قانون کا احترام ہمیں بین القوم کرنا چاہیے. اور سیاسی کارکنوں پہ اور سیاسی لیڈروں پہ زیادہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں. ٹھیک. صدیق الفاروق صاحب، کیا انشور کیا جا سکتا ہے اس چیز کو کہ اگر وزراء کو اجازت مل جاتی ہے تو وہ سرکاری وسائل کا استعمال نہیں کریں گے؟ صدیق الفاروق صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے. جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پابندی تھی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے وزراء نے کب پابندی کی؟ وہ تو گئے. وہ سب سے زیادہ تو وائلیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود کی. لیکن اس کو دیکھا جانا چاہیے، یہ پارلیمنٹ میں لانا چاہیے، آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہاں اس کے فار اینڈ اگینسٹ رائے آئے اور پھر اس کے بعد کوئی اگر ہونی ہے ترمیم تو ہو. دوسری بات ہے جلسہ عام کی ہے. میں آج یہاں لاہور میں آیا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، تو جو میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں مجھے منڈی بہاؤدین کے وکیل ملے، وہیں بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی میں جلسہ گاہ جو منڈی بہاؤدین کو سامنے رہتا ہوں، یہاں منڈی بہاؤدین کے لوگ تو گئے ہی نہیں ہیں. راول پنڈی سے آئے ہیں، جیلم سے آئے ہیں، پولیس کے ملازمین تھے، اسکولوں کے ڈی سی اوز اور ان سے جناب علی سے کام لیا گیا ہے، اور حاضریاں ٹیچرز کی جلسہ گاہ میں لگی ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو 5 سے 7 ہزار کی وہ بات کر رہے تھے، چلیں جی 10,000 ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ سوائے ایک سرکاری ٹی وی کے کسی ٹی وی کو کوریج کی جو ہے اجازت نہیں تھی. اگر آپ کو بڑا جلسہ تھا تو پھر سارا جو ہے میڈیا وہاں ہوتا اور وہ کوریج کرتا انڈیپینڈنٹلی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تاج حیدر صاحب، سر آپ
کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف سے کی جانب سے بارہا صدارتی آرڈیننس آنے کا یہ جو سلسلہ ہے، سر کیا یہ جمہوری عمل کے اندر کیا امپیکٹ آتا ہے اس کا؟ کیونکہ جمہوریت کی بات کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور خاص کر اس وقت جب مشکل ٹائم ہوتا ہے۔ پڑ گئی تھی کہ یہ آرڈیننس لائے گئے، اور یہ آرڈیننس جو ہے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ ان چیزوں پہ عدالت نے پہلے فیصلہ دے چکی ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے اور ہر پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے عدالتی صورتوں پہ، اور یہ جتنے بھی آرڈیننس ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، ہم ان کو ختم کر کے مانیں گے۔ اور یہ جو توہین کا کیا ہے، تو کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین؟ ہم ایک مہذب سیاسی کلچر چاہتے ہیں، اور اس مہذب سیاسی کلچر پہ ہم پابند رہے ہیں، لیکن کون سی جماعت ہے جو یہ تمام اس میں سلسلہ قید کر رکھا ہے کہ ہر ایک کو چور ڈاکو یہ اس قسم کی باتیں کرنی؟ کوئی ثبوت ہے؟ عدالتوں نے کوئی فیصلہ دیا ہے جس کے بغیر آپ لوگوں کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں؟ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی برائی کی تشہیر کریں گے، جتنا آپ کہیں گے فلاں نے اتنے ارب کھا لیے اتنے ارب کھا لیے، اتنا ہی کرپشن پھیلے گا۔ برائی کی تشہیر سے برائی پھیلتی ہے۔ جو بھی عدالتی کارروائی ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اپنی جگہ ہے قانونی کارروائی، لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے برائی کا، اس سے بڑے خطرناک رجحانات پیدا ہوتے ہیں اور کرپشن پھیلتا ہے۔ اور مجھے حیرت نہیں ہے کہ اس تمام پروپیگنڈے کی وجہ سے اگر ملک میں کرپشن جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ کہتے فلانے نے 100 کروڑ بنائے ہیں تو میں 2 کروڑ بنا لوں، نیچے والا یہ سوچتا ہے۔ اچھی باتوں کا ذکر کریں، اچھائیوں کا ذکر کریں اور ان کی تشہیر کریں، تاکہ ملک میں لوگوں میں جذبہ پیدا ہو نیکی کرنے کا، اچھائی کرنے کا۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے برائیوں کی تشہیر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بالکل یہ حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف جو بھی قانون آیا ہے، اور جب لاکھوں آدمی قانون شکنی کریں گے تو آپ کس چیز کو بند کریں گے؟ ہمارے بٹائی صاحب نے کہا ہے کہ ملک میرو ہی منصور پوری ڈیلے کی طرف، کہ ملک میں تو اب ایک ایک منصور ہے، آپ کتنے لوگوں کو پھانسی دیں گے؟ میرے خیال سے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جو اس حکومت کو دفن کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کیا ہے تاکہ یہ حکومت اور زیادہ غیر مقبول ہو لوگوں۔ رائٹ صاحب، بہت شکریہ تاجدر صاحب آپ کا، صدیق الفاروق صاحب تھینک یو سو مچ، عارف عباس صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔